دو افراد ہیں جو فلی عربک میں ماہر ہیں، تو ان کو قرآن کی ورس کی ٹرانسلیشن علیحدہ علیحدہ کیوں، مطلب کہ اس کا وہ کیوں علیحدہ علیحدہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے؟ جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں محمد شیخ کی یا غامدی صاحب کی یا اسی طرح ساحل الدین کی، ان کو یہ قرآن کی آیات میں سے پورٹلز وغیرہ یہ کس طرح، اگر کوئی بندہ عربک ایکسپرٹ ہے، ان میں سے آپ کس کو عربی کا ماہر مانتے ہیں؟ باقی جن 3 افراد کے آپ نے نام لیے ان میں سے ایک بھی کم سے کم پہلے اور تیسرے بندے کے بارے میں تو مجھے اتنا ہی یقین ہے جس اس وقت سورج نکلنے کا، جو میرا دین ہے اس وقت سورج نکلنے کا یقین ہے، ان کو عربی کا ایک لفظ نہیں آتا۔ جی السلام علیکم، جی السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، جی بولیے آپ۔ وعلیکم السلام، جی جی مفتی صاحب ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی فرمائیے۔ جی اچھا مفتی صاحب، میرے ایک تو آپ کے بڑے کمال کے لیکچرز تھے، سب سے کمال بات آپ کی یہ ہے کہ آپ جو لیکچر کے فلو میں جا رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی سوال مائنڈ میں ارائز ہوتا ہے تو آپ اس کو اگلے ہی لمحے فوری ایڈریس کر دیتے ہیں، یہ آپ کی کلام میں بہت زبردست بات ہے۔ اور سوال میرا یہ تھا مفتی صاحب کہ یوٹیوب پہ بے شمار ایسے پوڈ کاسٹ بھرے پڑے ہیں جس پہ کوئی وہ بتاتے ہیں کہ جی انسان کا دل 5-7 منٹ کے لیے بند ہو گیا تو ڈاکٹر نے جھٹکے لگائے اور دوبارہ جو ہے وہ اس میں مطلب کہ جان آ گئی۔ اب ان 5-7 منٹوں کے وہ جو ہے وہ اپنا ایکسپیرینس بتاتے ہیں، وہ کوئی ایک نہیں، ایسے کئی لوگ ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک تو یہ بتا دیں کہ قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے کہ آیا کوئی انسان اپنا یہ اس ٹائم کا جو ہے وہ اپنی سچویشن بتا سکتا ہے کہ نہیں بتا سکتا؟ کیونکہ اس میں اکثر ہی لوگ بتاتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی ٹنل نظر آئی، ٹنل میں بڑی روشنی تھی، موسٹلی ان کا یہی بات ہوتی ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو قرآن یہ جو ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس۔ یہ ڈیتھ کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، موت کے قریبی جو لمحات ہیں وہ یہ اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ اور یہ جو ایکسپیرینس ہوتا ہے یہ عام طور سے انسان کے لاشعور میں، بیک آف دا مائنڈ میں جو چیزیں اسٹور ہیں اس کے مطابق یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ تو عام طور سے لوگوں کے ذہن میں آئی، تو ایتھیسٹ بھی مانتا ہے مرنا ہے ایک دن، وہ دنیا کا کوئی بھی ایتھیسٹ یہ نہیں کہے گا کہ نہیں میں نہیں مروں گا باقی سارے مر جائیں گے، مرنا تو ہر ایک کو ہے۔ اچھا، اب جو ذہن میں بات آتی ہے کہ موت کیسی ہے، ہر ایک آدمی اس کے بارے میں سوچتا ہے۔ یہ جو سوچ ہے نا، جو بھی وہ ذہن میں لاتا ہے، مثلا کرسچینٹی میں ایک بڑی چیز یہ ہے کہ ایک ٹنل ہے وہاں سے، تو بہت سے آپ کرسچنس کو دیکھیں گے کہ وہ اپنا نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس جب بیان کرتے ہیں تو وہ روشنی ہے ٹنل کے دوسری طرف۔ تو یہ جو دیر از لائٹ آن دی ادر سائڈ آف دا ٹنل، یہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے جو انگریز دن رات سنتے ہیں، اسی کو دیکھ بھی لیتے ہیں، اسی کو محسوس بھی کر لیتے ہیں، وہ ان کا خواب بن جاتا ہے یا جو بھی اس کو آپ کہیں ان کا ویژن ہو جاتا ہے، اور اس ویژن کو وہ جب بیدار ہوتے ہیں تو بیان کر دیتے ہیں، اسی کو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے اپنے آپ کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھا تو وہ جنتی میں جائے گا، تو اس کے ذہن میں جو کچھ ہے اس وقت وہ کام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، مطلب کہ اس کا ریالٹی سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں، اور قرآن حدیث ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ جب انسان کوئی اگر اس پوزیشن میں آتا ہے کہ اس کا ہارٹ بند ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے چل پڑتا ہے تو اس کا ایکسپیرینس نہیں بتایا جا سکتا۔ نہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے خواب ہے، ایک غیر مسلم بھی اچھے اچھے خواب دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مفتی صاحب، دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر دیکھیں دو افراد ہیں جو فلی عربک میں ماہر ہیں تو ان کو قرآن کی ورس کی ٹرانسلیشن علیحدہ علیحدہ کیوں، مطلب کہ اس کا وہ کیوں علیحدہ علیحدہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے؟ جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں محمد شیخ کی یا غامدی صاحب کی یا اسی طرح ساحل الدین کی، ان کو یہ قرآن کی آیات میں سے پورٹلز وغیرہ یہ کس طرح، اگر کوئی بندہ عربک ایکسپرٹ ہے، ان میں سے آپ کس کو عربی کا ماہر مانتے ہیں؟ اس کا نام نہیں یہ تو نہیں ہے لیکن اگر مطلب کہ کوئی بھی، اگر میں فرض کریں مثال دیتا ہوں، وہ اب آپ حسن اللہ یاری ہے جیسے، وہ عربک ایکسپرٹ ہے لیکن وہ ترجمہ جو ہے وہ مطلب کہ ڈفر کر جاتا ہے، تو مطلب کہ انگلش کے دو ماہر ہوں تو ترجمہ ایک ہی نکلے گا ہمیشہ، تو عربک میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الفاظ کی وسعت کتنی ہے۔ عربی زبان میں خاص بات یہ ہے کہ بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے معنی جو بھی قدیم کلاسیکل لینگویج ہے، ایون سنسکرت میں ایسا ہے،
عربی میں نہیں، سنسکرت میں ایسا ہے، ہبرو میں ایسا ہے کہ ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں. اب ہم ڈیفائن ہم یہ کیسے طے کریں گے کہ کون سا معنی مراد ہے کون سے نہیں ہے؟ وہ ہم طے کریں گے سنت سے، حدیث سے. حدیث اسی لیے قرآن کے لیے بطور گارڈ ہے کہ قرآن کے کیا معنی ہونا چاہیے یہ حدیث ہمیں بتائے گی. اس پر پورا لیکچر ہے موجود. تو قرآن یہ حدیث سے ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ معنی مراد ہونے چاہیے. جو حدیث کو نہیں لے گا وہ بھٹک جائے گا. صحیح. لیکن اگر جن 3 افراد کے آپ نے نام لیے ان میں سے ایک بھی کم سے کم جی پہلے اور تیسرے بندے کے بارے میں تو مجھے اتنا ہی یقین ہے اس وقت سورج نکلنے کا، جو میرا دین ہے اس وقت سورج نکلنے کا یقین ہے، کو عربی کا ایک لفظ نہیں آتا. ہاں وہ تو بالکل، وہ آپ کی بات، وہ تو میں آپ سے اگری کرتا ہوں. تو بس میں یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر فرض کریں مطلب کہ دو علماء میں بھی بعض اوقات انٹرپریٹیشن پہ ٹکراؤ ہو جاتا ہے، وہ جو عربک کی علماء کے درمیان انٹرپریٹیشن میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اگر وہ ٹکراؤ کسی حدیث کی وجہ سے ہے تو اس ٹکراؤ کو پورا نہیں سمجھا جاتا. دونوں کو ہم صحیح سمجھتے ہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایک کی رائے ذرا زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہے، دوسرے کی ذرا کم آ رہی ہے، یہ تو ہے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ صحیح ہے اور فلاں غلط ہے. اگر دونوں کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے وہ حدیث کی بنیاد پر ہوا ہے. اگر ایک کی بات حدیث پر ہے اور دوسرا اپنی رائے سے ایک بات کہہ رہا ہے تو پھر جو حدیث کی بنیاد پر کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، دوسرا غلط ہے. یعنی کہ اگر انسان عربک کا جتنا مرضی ایکسپرٹ بن جائے، وداؤٹ حدیث قرآن کو سمجھنا محال ہے. ایسا ہے؟ صحابہ نہیں سمجھ پائے. صحابہ کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی قرآن کو سمجھنے کی. اگر صحابہ کرام سے زیادہ عربی تو نہیں آتی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی قرآن بھیج دیتا، صحابہ کو خود ہی سمجھ لیتے. بالکل 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 بالکل. چلیں مفتی صاحب، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو. آپ جیسا قابل آدمی میں نے نہیں کبھی دیکھا. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرن. دعا کرتے رہیں. چلیں انشاءاللہ.